بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ، آپ کی ولادت کاندلوی میں 1885 عیسوی میں قصبہ کاندلہ ضلع مظفر نگر اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ حفظ قرآن اور فارسی عربی کی ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھی، پھر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گنگو گئے جہاں 8-9 برس رہے۔ اس دوران آپ کی بہترین اخلاقی تربیت اور دینی تعلیم ہوئی۔ پھر 1326 ہجری میں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی، دیوبند پہنچے، ترمذی اور بخاری شریف کی سماعت کی۔ اس کے بعد برسوں اپنے بھائی مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی۔ فراغت کے بعد مدرسے سہارنپور میں مدرس مقرر ہوئے، پھر دہلی میں ایک چھوٹی سی مسجد میں چند طالب علموں کے پڑھانے لگے اور درس حدیث دیتے رہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بیعت کی اور ان کے وفات کے بعد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ آپ حضرت جی کا ددیالی اور ننیالی شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا محمد اسماعیل صاحب جنجانہ ضلع مظفر نگر کے رہنے والے تھے اور آپ کی والدہ مولانا ظفر حسین صاحب کاندلوی کی نواسی تھی، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک جامع بزرگ تھے۔ آپ کے گھر کا ماحول یہ تھا کہ والدہ صفیہ بڑی جید حافظہ تھی۔ انہوں نے قرآن مجید شادی کے بعد حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی شیر خوارگی کے زمانے میں یاد کیا۔ رمضان مبارک کے ایک دن میں ایک قرآن اور 10 پارے پڑھا کرتی تھی اور پورے رمضان میں 40 قرآن مجید ختم کیا کرتی تھی۔ آپ کی نانی بھی ایک رابعہ سیرت خاتون تھی۔ مولانا کو ایسی آغوشی تربیت نصیب ہوئی جس کے اثر سے آپ کو اپنے زمانے کے مشائخ اور صلحاء میں امتیازی شان نصیب ہوئی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں مجھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یاد آ جاتے ہیں۔ انگریز کے برصغیر میں آمد کے ساتھ مغربی تہذیب کا نہ تھمنے والا سیلاب آ پڑا۔ امت میں ایمان اور یقین کی جو تھوڑی بہت رمق تھی اسے بھی رفتہ رفتہ دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ مولانا روز بروز بڑھتی ہوئی بے یقینی کی فضا سے بہت تنگ تھے۔ امت کی اصلاح کے اور بھی بہت سے طریقے جاری تھے مگر آپ ان سے مطمئن نہ تھے، بلکہ آپ اندر ہی اندر آپ کو بے چینی کھا رہی تھی۔ آپ نے بہت سے محنتوں میں حصہ ڈالنا شروع کیا مگر اپنے دل میں مطمئن نہ تھے۔ ماحول سے الگ تلگ عجیب سی کیفیت طاری رہتی، گہری سوچوں میں گم رہتے تھے، کسی دینی کام میں پیچھے نہ تھے بلکہ روزمرہ کے معمولات جاری رکھتے تھے۔ شوال میں آپ دوسرے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حج کے بعد کچھ عرصے مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں قیام کے وقت مجھے اس کام کا امر ہوا اور ارشاد ہوا کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ میرے کچھ دن بے چینی میں گزر گئے، میں ناتواں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک عارف سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، کام کرنے کا نہیں بلکہ لینے کا کہا گیا ہے، وہ خود کام لیں گے۔ حج سے واپسی کے بعد آپ نے تبلیغی گشت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا جو کہتا تھا کہ میں ناتواں کچھ کر نہیں سکتا۔ حضرت جی رحمہ اللہ پہاڑیوں پر چڑھتے، تیز دھوپ اور گرمی لو برداشت کرتے، مئی جون کی گرمی میں میوات کا دورہ کرتے، شہر شہر گاؤں گاؤں جاتے اور فرمایا کرتے تھے محنت کے پہاڑ کے پیچھے خدا ہے، جس کا دل چاہے مل لے۔ ایک ساتھی کو تبلیغی سفر میں بخار آ گیا۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ نے فرمایا ایسے زمانے میں کہ روٹیوں کے لیے جانے جا رہی ہوں، دین کی کوشش میں بخار کا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کے انتقال سے قبل فرمایا کہ لوگ آدمی چھوڑ جاتے ہیں، میں پورا ملک چھوڑ جا رہا ہوں۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ جسمانی لحاظ سے اگرچہ کمزور اور ناتواں تھے مگر اس عظیم کام کے لیے اتنی محنت اور جد و جہد کی۔ میرا یہ خیال ہے اگر کسی شخص کے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا جاتا کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم، اگر یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے وگرنہ جہنم میں، تو وہ شخص بھی جنت میں جانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرتا جتنا مولانا الیاس رحمہ اللہ کر کے چلے گئے، بالخصوص اپنے زندگی کے آخری ایام میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔
اور کرور کڑور راحت نصیب فرمائے۔ امت کے اوپر کتنا بڑا انہوں نے احسان کیا۔ آج آپ دیکھیں نا، عرب و عجم، پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ سے جماعتیں آ رہی ہوتی ہیں، مدینہ منورہ سے جماعتیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے عرب علماء آ رہے ہیں۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں سے جماعتیں نہیں آ رہی؟ یہ سب کس بندے نے سب کو حرکت میں لے آئے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ جن سے کام لے لیں بھائی، اللہ جن سے دین کا کام لے لیں۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، یعنی کہیں آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی کوئی جھلک باقی ہے تو اس کی برکت سے باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ یار 4 روزہ زندگی ہے، سوچ یہی ہو کہ آخرت کے لیے کچھ کر جائیں ہم۔ بلکہ ایک جملہ یاد آیا مجھے، ایک عالم ایک صاحب بیان کر رہے تھے، بڑی اچھی بات فرمائی۔ انہوں نے کہا ہم صرف دین کی محنت نہ کیا کریں، ہم یہ دیکھا کریں کہ ہماری محنت سے الحمدللہ اللہ کی توفیق اور فضل سے نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ نتیجہ ہمارے اس محنت پہ موقوف نہیں ہے، لیکن بعض اوقات رسم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ انسان کو بانجھ ہو کے نہیں مرنا چاہیے۔ کیا کہا؟ بانجھ ہو کے، جیسے جس کی اولاد نہیں ہوتی آگے اس کا سلسلہ نہیں چلتا۔ اگر تعلیم سے ہم لگے ہیں تو ایسے علماء اللہ کرے تیار ہو جائیں جو آپ کے علم کو آگے لے کے چلیں۔ آپ تدریس سے ہیں، آپ کے اس کو آگے لے کے چلیں۔ اب مولانا الیاس مطلب اکیلے مرے؟ اکیلے نہیں مرے، ایک امت چھوڑ کے مرے، اس نے پھر آگے کام پھیلایا۔ تو صدقہ جاریہ کے سلسلے چلتے رہیں۔ تو آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہمیں بانجھ ہو کے نہیں مرنا ہے، نہیں سمجھے؟ یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم نے یہ جملہ رٹا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم سبب کے مکلف ہیں، نتیجے کے تھوڑی مکلف ہیں، حالانکہ یہ ہماری سستی ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک امام ہے اور وہ 20 سال 25 سال تک ایک مسجد میں امامت ہوتی رہی، اور اس مسجد کے اندر نہ کسی کا قرآن صحیح ہو سکا، سمجھ رہے ہیں آپ، نہ کوئی اور دین کی طرف آ سکا۔ اب جمعے بھی ہو رہے ہیں، بیان بھی ہو رہے ہیں، خطبے بھی ہو رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں ہمارا درس بھی ہو رہا ہے۔ بھائی کتنے گھروں میں تبدیلی آئی، کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھیں، یہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو انسان کو بانجھ بن کے نہیں مرنا ہے انشاءاللہ اپنے پیچھے۔ اس لیے بیٹا آج سے ایک دعا شروع کر دیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہو سکتا ہے قبولیت کے وقت میں یہ دعا قبول ہو جائے نا، اللہ آپ کی نسلوں سے ایسا پیدا کر دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی۔ مجھے ایک آیت اور یاد آئی، ان ابراہیم کان امتن۔ امت کے بہت سارے معنی قرآن میں آتے ہیں، ایک معنی امت کا یہ بھی ہے معلم الخیر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ معنی کیا، امت کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو اپنی ذات میں پورا انجمن ہو، ایک ہی بندہ پوری اکیڈمی ہو۔ اس کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنے اس وقت علماء ایسے ہیں، ایک فرد نہیں ہے، وہ پوری اکیڈمیاں جو دین کی خدمتیں کرتے ہیں، وہ بندہ اتنے کام کر رہا ہے۔ حل ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے۔ اچھا، بہترین کوئی ہدف آپ اپنا بنائیں۔ کچھ چیزیں تو وہبی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ کام لے لیتے ہیں، ورنہ مثلاً ایک عالم ہے، تصنیفی خدمات بھی ہیں، تبلیغی خدمات بھی ہیں، تدریسی خدمات بھی ہیں، رفاہی خدمات بھی ہیں، ہے نہیں ہیں؟ آپ ابھی تلاش کر لیں، ایسے علماء مل جائیں گے۔ آپ ان کی تدریس دیکھیں، آپ ان کی تصنیفات دیکھیں، آپ ان کی تبلیغ دیکھیں، عوام میں بھی کام ہو رہا ہے۔ خود آپ دیکھ لیں کتنے علماء ایسے، اب جیسے تقی عثمانی صاحب کو آپ لے لیں، تصنیف دیکھیں تو ماشاءاللہ جو چیز لکھتے ہیں، خطبات بیان کیے، کتنے علماء ممبر سے وہی خطبے بیان کر رہے ہیں، ترجمہ لکھا، وہ ماشاءاللہ دنیا میں مشہور ہو گیا، تدریس بھی ہو گئی، تدریس بھی ہے، تصنیف بھی ہے، تبلیغ بھی ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بھائی قبول کر لے۔ خوب دعائیں مانگیں، اپنے آپ کو قبول کرانے کی دعائیں مانگیں۔ کون سی دعائیں مانگیں گے؟ کون سی ایسی دعا مانگیں گے؟ بڑی بات بتا رہا ہوں اور نوٹ کر لیں، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورث۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی،
اس میں تینوں کام آ گئے. رب حبلی حکمن، اے اللہ علم نافع دے دے، والحقنی بالصالحین، عمل مقبول دے دے، علم بھی ہو اس پہ عمل بھی ایسا ہو کہ میرا الحاق صالحین کے ساتھ ہو جائے. وجعل لی لسان، ایسی دینی خدمات لے لے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری نیک نامی ہوتی رہے. یہ دعا بہت زبردست ہے، مانگ لیں گے انشاءاللہ. یہ